بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصف رمضان یعنی 15 رمضان المبارک کی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں جگر گوشہ بطول نواسہ رسول شہزادہ شیر خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو راکب دوش پیمبر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے اس درجہ محبت فرماتے تھے کہ ان دونوں کو نہ صرف چوما کرتے تھے بلکہ سونگھا بھی کرتے تھے۔ کبھی آقا جنہیں سونگھیں کبھی حیدر جنہیں چومیں، گلے زہرا کی صورت میں سراپا گلستاں تم ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ محبت فرماتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشان نبوت سے نکلا کرتے تھے تو کبھی حسن مجتبیٰ آپ کے دوش مبارک پر ہوتے اور کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بارہا یہ سننے کو ملا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، آپ کے دوش مبارک پر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا پیارا نواسہ گرے اور اسے چوٹ آ جائے۔ اللہ اکبر! اتنی عظمت و فضیلت حاصل ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ 15 رمضان کی تاریخ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، گویا کہ اللہ کے پیارے رسول اپنی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے اپنی زبان مبارک اپنے لعاب دہن کے ذریعہ ان کو مستفیض فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب اختیار ہیں، با اختیار ہیں، آپ نے اپنے اختیار کا استعمال اس صورت میں بھی فرمایا کہ حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ! آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی الہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی اور حکومت کی باغ ڈور آپ نے چھوڑ دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت بھی فرمائی تھی کہ میرا یہ نواسہ دو مسلمانوں کے دو گروپ کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ سبحان اللہ! اللہ کے پیارے نبی نے گویا کہ بتا دیا کہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امت مسلمہ کے سردار ہی ہیں، جن سے آپ کا مقابلہ اور جو سامنے آپ کے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور قابل تعظیم و تکریم ہیں۔ اسی طریقے سے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جا کر یزید پلید کے خلافت کی مخالفت کر کے یہ بتا دیا کہ یزید امارت کے اور خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ گویا کہ ان دو شہزادوں نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، یہ بتا دیا کہ آقا امام حسن نے جس سے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف بول نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے لائق تعظیم و تکریم ہیں، اور آقا امام حسین نے جس سے جنگ کر لی وہ ہمارے لیے کبھی محترم نہیں ہو سکتا، ہم کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمیں اہل بیت نبوت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सच्ची पक्की मोहब्बत रखनी है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से भी सच्ची पक्की मोहब्बत रखनी है, तभी हम कामयाब व कामरान होंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह जल्ला शानुहु हमें अपने नवासों और जुमला अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं की मोहब्बत में उठाए और सहाबा की ताज़ीम व तकरीम और उनकी मोहब्बत से हमारे दिलों को रोशन रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आप पाए रसूल थाम ले। रमज़ान की बरकतें, सआदतें, रहमतें आलम इस्लाम व सुन्नियत को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह जल्ला शानुहु हमें खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।